نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. برادران اسلام، میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی ممبئی سے یہ خبر انتہائی رنج و غم کے ساتھ آپ تک پہنچا رہا ہوں. حالانکہ اخبار کی معرفت، نیوز چینلز وغیرہ کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات آپ تک پہنچی ہوگی. ہندو مہا سبھا کے ایک ممبر کملیش تیواری نے فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدسہ میں انتہائی نازیبہ کلمات کہے، اور اس خبیث مردود نالائق نے گستاخی کی تمام حدیں پار کر دی. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہندوستان کا امن و سکون برباد کیا جا رہا ہے، اور ایسے شر پسند عناصر جو نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر امن و امان کا ماحول قائم رہے، بلکہ ملک کی فضا خراب کرنے کی پوری سازشیں کی جا رہی ہیں. ہمیں قطع نظر اس سے کہ ایسا کس کے دور حکومت میں ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک منظم سازش ہے، بس اپنے مسلمان بھائیوں تک، سنی بھائیوں تک یہ خبر پہنچانی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے لوگ، جن کا دعوی عشق رسول دنیا جانتی ہے، اور یہ صرف دعوے کی حد تک بات نہیں ہے بلکہ یہ مبنی بر حقیقت ہے کہ بحمداللہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غایت درجہ کی محبت کرتے ہیں، کریں گے، چونکہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنی جان، اپنی آل و اولاد، بلکہ خود سے زیادہ مجھے نہ چاہے. مومن کا مومن ہونا اسی پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام چیزوں پر، ان کی محبت کو اور ان کی پیروی کو تمام چیزوں پر مقدم رکھے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسی دسمبر 2015 کی شروعات میں 1 تاریخ کو لکھنؤ میں اس نے اس طریقے کا بیان دیا، اور یہ شرمناک بیان اخباروں میں چھپا، اور اس کے بعد ہماری جانب سے کوئی احتجاجی جلسہ، جلوس، میمورنڈم وغیرہ نہیں پیش کیا گیا. اور آج بھی ہمارے جو خطبہ ہیں، مبلغین ہیں، یا جو دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑے ہوئے حضرات ہیں، ان کی جانب سے کوئی اس قسم کا مذمتی بیان شائع نہیں ہوا. بہت ممکن ہے کہ ان تک یہ بات پہنچی نہ ہو. خدارہ یہ خبر سب تک پہنچا دے کہ ہندو مہا سبھا کے ادھیکش انل کملیش تیواری نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سخت بے ادبی کی ہے. ذرا بتائیے، جن کی وجہ سے، جن کی آمد کے صدقے آسمان و زمین بنائی گئی اور تمام چیزیں معرض وجود میں آئیں، اور جن کی محبت ہی دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، صحابہ نے جن کے نام پر جانیں قربان کر دی، اولیاء اللہ نے جن کی محبت کا دم بھرا، جن کی سنت کی پیروی کی اور مقام ولایت تک پہنچے، ہمارے پیشوا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی جن کی محبت کا درس دیا. ذرا سوچئے، آج اسی رسول نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدسہ میں اس قسم کی بے ادبی اور سخت توہین کی گئی، اور یہ گستاخ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، اور پوری آزادی کے ساتھ ہندوستان کی فضاؤں میں سانسیں لے رہا ہے. افسوس ہے ہمیں اپنے اوپر مومن کہتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے ہمیں کہ ہم کس طریقے کے مومن ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہندوستان کی فضاؤں میں کھلے بندوں سانس لے رہا، اور ہم اس کا بال بیکا نہیں کر پا رہے ہیں. اس کے خلاف ہم حکومت کو جھنجھوڑ نہیں رہے ہیں، حکومت کے پاس کوئی میمورنڈم نہیں پیش کر رہے ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ یہ بات اپنے بڑوں تک پہنچائے، اور جو بڑے بڑے مرکزی ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں جو محبت رسول کا درس دینے کا، محبت رسول کا سبق سکھاتی ہیں، ان تمام تنظیموں کو چاہیے کہ آگے بڑھ کے متحد ہو کر مسلک اعلیٰ حضرت کے پلیٹ فارم سے اس خبیث اعظم کا رد کریں، اور حکومت سے مطالبہ کریں کہ اسے کھلے عام پھانسی دی جائے، اس لیے کہ پھانسی سے کم اس کی کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی ہے. اسے زندہ جلا دیا جائے، پتھروں سے مارا جائے، اسے تختہ دار پہ لٹکایا جائے. بھلا سوچئے تو صحیح، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں لوٹا دی، اپنا گھر بار لوٹا دیا، وطن عزیز کو چھوڑا،
اور اسی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں ہندوستان کی سرزمین پر کھلے عام ایک حرام زیادہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے، وہ مردود حرامی کہیں کا، اور اس کے باوجود ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری یہ خاموشی ہمارے دعوے عشق رسول کی تردید کر رہی ہے کہ یہ کیسا دعوی عشق رسول ہے۔ سوچئے کوئی آپ کے باپ کو کہے، کوئی آپ کے بھائی کو کہے، کوئی آپ کے پیر کو کہے۔ آج ہمارے یہاں کوئی کسی کے پیر کو کچھ کہہ دے تو 7 پشتیں کھنگال دی جاتی ہے اور اس کو سنیت سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ ذرا بتائیے کہ پیروں کے پیر، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، جن سے مومن کا کام صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ قبر میں، حشر میں، ہر جگہ جن کا کام پڑنا ہے، جن کی محبت ہی کامیابی کی ضمانت ہے، جن کی محبت ہی بیڑا پار لگائے گی، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی سخت بے ادبی کرنے کے بعد کملیش تہواری جیسا حرامی انسان ہندوستان میں گھوم رہا ہے، اب تک اس کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ ہم صرف اس کی گرفتاری تک کا ہی مطالبہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اسے پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ کیا بات ہے کہ ایک مسلمان اگر کوئی اس قسم کا بیان دے دے ہندو مذہب کے تعلق سے تو اس کے لیے دنیا بھر کی جو ہے شور و غوغا ہوتا ہے، اس کے لیے گرفتاری کا شور بپا کیا جاتا ہے، اور ایک ہندو اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر، ان کی ازواج پر، ان کی مقدس زندگی پر ایسے بھیانک الزام لگانے کے باوجود وہ گھوم رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہندوستان میں مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جن کے ووٹ کی بنا پر اور جن کے چاہنے سے حکومتیں قائم ہوتی ہے، حکومت قائم ہونے کے بعد انہیں نظر انداز کرنا، ان کے جذبات سے کھیلنا، ان کے مذہبی رسومات کا مذاق اڑانا، ان کی مذہبی شخصیات کا مذاق اڑانا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا ہرگز ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ میں تمام سنی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں خدا را ہوش میں آئیں، اور یہ موقع ہے کہ میلاد النبی کا موقع بھی قریب ہے، جب ہم جھنڈے لہراتے ہوئے یا رسول اللہ کے نعروں سے، درود و سلام سے فضاؤں کو معطر کریں گے۔ ذرا سوچیے اس وقت ہمارا کتنا مذاق بنے گا کہ جب آج بد مذہب اس سلسلے میں باقاعدہ احتجاج کر رہے ہیں اور سڑکوں پہ نکل کے گاڑیاں روک رہے ہیں، سڑکیں جام کر رہے ہیں اور باقاعدہ اس کی پھانسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ کام بد مذہبوں کی طرف سے ہوا، اور جب ہم 12ویں شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم ولادت کے پرمسعود موقع پر جب آپ کے لیے میلاد النبی کے جلوس کا اہتمام کریں گے تو اس وقت کیا ہمیں تانے نہیں کسے جائیں گے کہ دیکھو اس وقت آپ کہاں گئے تھے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی تھی؟ لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے مسلک پہ، ہمارے عقیدت پہ، ہماری محبت پہ سوال اٹھا۔ اس سے پہلے ہم متحد ہو جائیں، منظم ہو جائیں، اور یاد رکھیے کوئی بھی مسلمان جس تک یہ آڈیو پہنچی اس کے بعد، یہ سننے کے بعد بھی اگر وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے اور اس کے جذبات میں تلاطم پیدا نہیں ہوتا تو اسے سوچ لینا چاہیے کہ اس کے ایمان میں کہیں تو کمی ہے، اس لیے کہ بات اپنے باپ کی، بھائی کی، رشتہ دار کی یا پیر کی یا امام کی نہیں، بات ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بعد خدا سب سے بزرگ و برتر ہے اور بعد خدا سب سے افضل و اعلیٰ ہے، جن کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے 68 سال 4 ماہ 15 دن کی پوری زندگی کا لمحہ جن کی محبت میں گزارا، ان کی محبت کا سبق دیا۔ امام احمد رضا کی نعتیہ کلام پڑھ لیجیے، محبت رسول کا سمندر آپ کے سینوں میں موجزن ہو جائے گا، محبت رسول کا سمندر آپ کے سینوں میں موجیں مارے گا۔ ذرا سوچیے اس رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اس قسم کے خبیث کلمات کہنے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہے آزاد گھوم رہے ہیں اور ان کے تعلق سے کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں ہو رہا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آج اگر ہم خاموش بیٹھے تو ان کی جرأت اور بڑھ جائیں گی، پھر ہماری مساجد کو منادر میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی پوری کوششیں، ناپاک کوششیں کی جائیں گی۔ مسلمانوں خدا را ہوش میں آؤ، اور تمام بڑے بڑے مدارس، تنظیمیں، آرگنائزیشنز اور مذہبی شخصیات، خطباء کرام، پیران طریقت اور بھی جو دعوت و تبلیغ کے
مقدس کام سے جڑے ہوئے ہمارے سنی بریلوی بھائی ہے، وہ اپنے اپنے سطح پر، ضلعی سطح پر، گاؤں کے سطح پر، شہر کی سطح پر منظم ہو کر اس کا احتجاج کریں، اس کے رد میں جلوس نکالیں اور باقاعدہ اس کی پھانسی کا مطالبہ کریں۔ امید ہے کہ آپ نے اس بات کو بغور سنا ہوگا اور اسے دوسروں تک پہنچائیں گے اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ثبوت آپ پیش کریں گے، اسے اپنے بڑوں تک، پیران طریقت تک، ائمہ مساجد تک، علماء کرام تک، اور جو خطبہ حضرات ہندوستان کے کونے کونے میں جنہیں تقریر کا شرف حاصل ہوتا ہے، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ تقریر میں خاص طور سے اس کو موضوع بنائیں کہ جو گستاخ رسول ہے، جس نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس قسم کی سخت توہین کی ہے، ہم اس کے ناپاک وجود کو زمین پر ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ سوچیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کیا فرمایا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، چاہنا، ماننا، یہی مسلمان ہونا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جاں نہیں بلکہ کروڑ جاں فدا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر مومن کی کروڑوں جانے ہوں تو سب کے سب آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ سنی مسلمانوں جاگ جاؤ اور کفار کی سازشوں سے، ان کی مکاریوں سے آگاہ ہو جاؤ اور اس آڈیو کو پھیلا کر کملیش تیواری جیسے حرامی کا جینا حرام کریں اور بالکل اس کے پھانسی کا مطالبہ کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر اس ماحول کو گرم کر دیا جائے اور باقاعدہ احتجاج اور جلوس اور اس طریقے سے حکومت کو جھنجھوڑ کر رکھیں کہ تم نے مسلمانوں کو سمجھ کیا رکھا ہے کہ تم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں کوئی حرامی گستاخی کرے اور ہم چپ رہیں۔ ایسا مومن سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان میں تو پھر بھی بنام مسلمان 40 کروڑ لوگ رہتے ہیں، 40 کروڑ لوگ۔ خدا کی قسم ایک بھی بندہ مومن ہوں، فقط ایک ہی بندہ مومن ہو، تب بھی وہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے منسوب شدہ لوگوں کی توہین و تنقید ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ سنی جنتی مسلمانوں، امید ہے کہ اس آڈیو کو سننے کے بعد آپ کی غیرت ایمانی یقیناً جاگے گی اور آپ اسے آگے شیئر کر کے اس ثواب والے کام میں حصہ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنائے، سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔